ڈیفنس میں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ریپرزنٹیشن کروانے کے لیے تو ان سب کے ساتھ ہمارا آج انٹریکشن ہوا۔ میں ان سب کا آئی واز تھینکفل ٹو ایوری ون کہ یہ محنت کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک ہسٹری ہے مزاحمت کی، تحریکیں چلانے کی، اور اگر اس لانگ مارچ کو کامیاب ہونا ہے تو وہی لوگ جو ضیاء کا آمریت کے مقابلہ کرتے تھے، جو مشرف کے آمریت کا مقابلہ کرتے تھے، ان کو مل کر اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے کارکن، ہمارے لوگوں کے اندر کے جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس حکومت اور ان کے نمائندے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا موبلائزیشن جاری ہے، اور ہمارا مطالبہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ آج آپ جانتے ہو اس ڈسمبر 16 اور ڈسمبر 16 پاکستان کی تاریخ میں بہت بھاری دن ہے۔ ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اور ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کا حملہ، اے پی ایس پہ جو دہشت گردی کا واقعہ رہا 2014 میں، وہ بھی ہمارے یادوں میں فریش ہے۔ اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس حکومت نے ہمارا اے پی ایس کے بچے کو، ہماری اے پی ایس کے والدین کو لاوارث چھوڑا ہے، ہم اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کے دور میں احسن اللہ احسان جو اے پی ایس کے انسیڈنٹ میں انوالو تھا، وہ سپوزڈلی خود بخود جو ہے وہ جیل سے نکلا ہے، بگورا بنا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے، جو اپوزیشن کی طرف وہ باتیں کرتا ہے کہ وہ ایمنسٹی نہیں دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، یہ تو ملک کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اگر چھوڑنا ہے اس نے دہشت گردوں کو چھوڑنا ہے، اگر چھوڑنا ہے اس نے ملک دشمن کو چھوڑنا ہے، اور اگر بند کرنا ہے تو جمہوری قوتوں کو بند کرنا ہے، اگر بند کرنا ہے تو سیاسی مخالفین کو بند کرنا ہے، اگر بند کرنا ہے تو بلاگرز اور میڈیا مالکان کو بند کرنا ہے، مگر دہشت گردوں اور اس ملک کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لینے میں ہمارا وزیر اعظم میں یہ ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ ہم ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کے جو اینیورسری کی دن ہے، جو برسی کی دن ہے، اس دن پہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ اس نالائق، نااہل اور ناجائز وزیر اعظم کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے کو قاتل کو آزادی ملے ہیں، وہ گورے بنے ہیں، اور یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ جو مشکلات کا سامنا یہ ملک کے عوام کر رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ عوام کے ان مشکلات میں کوئی کمی آئے۔ چینی کا بحران، آٹا کا بحران، پیٹرول کا بحران، اور اب سردیوں کا مہینے ہیں، اور ہم گیس کا بحران کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ مینیج نہیں ہو سکتا تھا، یہ صرف اس لیے کہ یہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمارے عوام ضرورت سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے یہ بہت شرمندہ موقع ہے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ ہو تو پھر ہم پوری ریجن سے آگے ہیں، ہمارا گروتھ ریٹ ہو تو ہم پورے ریجن سے پیچھے ہیں، ہمارا انفلیشن ریٹ افغانستان سے بھی زیادہ ہے، اور ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے بھی کم ہے۔ یہ اگر پاکستان کی تبدیلی ہے، جس میں پاکستان کے عوام نے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس حکومت کا نااہلی کی بوجھ کو اٹھانا ہے، تو پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تقریباً آپ کی 1 سے گھنٹے سے زائد ملاقات رہی،
تو شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، تو کل آپ کی ملاقات مفاہمت پہ ہوئی یا پھر وہ بھی پی ڈی ایم کے تمام موقف جو رکھا ہوا پی ڈی ایم نے؟ ہمارا بیسکلی ہمارا ملنے کا مقصد تعزیت کا تھا. جہاں تک کوئی اوبیسلی دو سیاستدان ملتے ہیں تو تھوڑا بہت سیاسی بات بھی ہوتا ہے. ہمارا زور یونٹی پہ تھا، ہمارا زور ساتھ ملنے کے پہ چلنا تھا، اور ہم اسی ساتھ کے ساتھ اسی یونٹی کے ساتھ سارے کے سارے فورسز جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان مستعفی ہو. آپ نے انٹرنیشنلی طور پر ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ جن کی خارجہ پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے، وہ لوگ ذاتی طور پر تنقید بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر، جن کو پیپلز پارٹی نے پہچان دی. دوسرا میرا یہ سوال ہے، جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی الیکشن جنوری یا فروری کا اس وقت کروانے کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کچھ وزیروں کے لیے بہت مشکل ہے سٹمک کرنے کے لیے. اور جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہے، یہ تو اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تعمیل کرنے کی کوشش، یہ ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. حکومت جانتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا، اور وہ ہر ہٹ کنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سینٹ میں دھاندلی کر کے زبردستی اپنا اکثریت کروا دیں. لیکن میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالت ہے وہ اس قسم کا متنازع سٹیپ میں، جہاں ہمارا آئین بالکل صاف اور کلیئر ہے، اس پہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. اور یہ جو حکومت کا کوشش ہے کہ عدالت کو غیر جمہوری قدم میں گھسیٹا جائے، یہ ناکام رہے گا، اور حکومت کو عدالت سے بھی جواب ملے گا، پارلیمان سے بھی جواب ملے گا، اور عوام سے بھی جواب ملے گا. آپ استعفے کو دے رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے، سندھ میں آپ کی حکومت بھی گرے گی، آپ لوگ تیار ہیں؟ ہم نے سارے پارٹیز پی ڈی ایم میں ریٹریٹ کرو، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے قیادت کے پاس، سارے مختلف جماعتوں کے قیادت کے پاس اپنے استعفے جمع ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا، زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی پہلے کہا ہے اور آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی، وہ طریقہ کار، وہ سب کچھ کا فیصلہ ہمارے پارٹی کی جماعت یہ کہا جاتا ہے یہ فرمائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لانگ مارچ تو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر عمران خان مستعفی نہیں ہوتے کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکتی ملک میں؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارا تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی سینسٹیوٹی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے، ہمارا لانگ مارچ ہو، ہمارا استعفے کے ایٹم بمز ہو، ہم ان کو ایسے استعمال کرنا چاہیں گے، ایسی اسٹریٹجی اپنانا چاہیں گے جس سے ہم ملک کو اس مشکل صورتحال میں نہ ڈالا جائے جس سے ہمیں 12 سال مل کر 20 سال مل کر اس کا جو ہے چلانا پڑے گا، جس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا مگر ان انسٹیٹیوشنز کا نقصان ہوگا. ہم ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اور آپ نے جو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے، آپ نے مذاکرات کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں اور آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی. اگر 31 جنوری تک یہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو اس میں اپوزیشن بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوتی ہے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیمیج ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیڈ لائن بڑا ریزنیبل ڈیڈ لائن ہے.
ہم پورے پاکستان کے عوام کے لیے اور سب کے لیے اپنے آپ کو ایک ریزنیبل رسپانسبل قوت کے طریقے سے پیش کر رہے ہیں. ہم ایسے اٹھ کے نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو کرائسس آپ سب کو نظر آ رہا ہے, جو بحران آپ سب کو نظر آ رہا ہے, اس کا ایک حل, واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ سب مستعفی ہو جائے, ورنہ دم دم مسکل اندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا, حکومت کو نقصان ہی نقصان ہوگا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی, ریزسٹنس کی سیاست کی, لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اس ملک کے جمہوری نظام میں ترقی لے آنے کے لیے وہ اپنا مفاہمت کے تھرو اور ڈائلاگ کے تھرو جمہوریت کے لیے کامیابیاں حاصل کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مزاحمت کے تھرو مشرف کو اور دہشت گردوں کو للکارا, اور ڈائلاگ کے تھرو مشرف سے وردی بھی اتارا, اور اس ڈکٹیٹر کو, اس آمر کو نکالنے کے لیے ایکسپوز کیا تھا اور ہمیں وہ راستہ دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو لڑتا بھی تھا, مزاحمت بھی کرتا تھا, مگر بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے 90,000 آپ کے جنگی قیدی بھی واپس لے کر آئے, پاکستان کا کھویا ہوا زمین بھی واپس لے کر آئے. ہم دونوں ٹولز استعمال کرنے جانتے ہیں, ہم اپوزیشن کرنے جانتے ہیں, ریزسٹنس کرنے جانتے ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ اب بات کرنے کے وقت گزر چکا ہے, وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کا استعفیٰ لے رہے ہیں, ہم اپنے تحریک چلا رہے ہیں, اور یہ جو وقت ہے, اس وقت میں ہم کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, عمران خان چلے جائیں, عمران خان اپنا عہدہ چھوڑے, پھر وہ سپیس پیدا ہوگا, وہ پلیٹ فارم پیدا ہوگا, وہ طریقہ کار پیدا ہوگا. وہ ہم جمہوری قوت تو آپس میں بات کر سکتے ہیں, آپس میں ہم سلوشنز نکال سکتے ہیں, لیکن اس قسم کے نظام میں جہاں ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, جہاں ہمارا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے, کٹ پتلی اسپیکر ہے, ہمارا کوئی گنجائش نہیں. اس صورتحال میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں ایسے کوئی جماعت ان قسم کے فورسز سے ان صورتحال میں انگیج کر سکتے. اعزاز صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, میں نے کہا اعزاز صاحب آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, لانگ مارچ کا آپ نے اعلان کیا ہے. آپ اسلام آباد کی جانب اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو عدلیہ بحالی والا اگر کام ہو جائے کہ وہاں سے فون آ جائے تو آپ کے ٹھیک ہے ہم لانگ مارچ ختم کرتے ہیں, عمران خان استعفیٰ دے رہے ہیں, تو ان کی عدلیہ والا کام میں ایک غلط فہمی ہے. کوئی فون کال آیا تھا, حقیقت میں یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ہمارے اپنے پارٹی ممبرز نے منایا تھا خود. ہم نے پھر فون کالز کروائے کہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ تک اور میڈیا تک جو بات رپورٹ ہوا تھا وہ دوسرے قوتوں کی فیس سیونگ کے لیے الگ طریقے سے رپورٹ ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اس وقت ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو تاریخی معاشی بحران ہے جس کو ہم نے نہ ضیاء کے دور میں دیکھا, نہ مشرف کے دور میں دیکھا, نہ کسی کے دور میں دیکھا, جہاں ہمارا گروتھ ریٹ نیگیٹو 0.4% ہے, جہاں ہمارے عوام تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم ان کو ایسا حقیقی جمہوری نظام دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکے, اور کسی کی ذاتی انا کی وجہ سے, کسی کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے ان کا ضرورت سے زیادہ بوجھ کو اٹھانا بھی نہ پڑے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا استعفیٰ لکھ لیا؟